السلام علیکم، آداب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے شب و روز بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور کورونا کی وبا کے بعد سے جو معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہوئے ہیں اس میں آپ نے اپنا حصہ بھی ڈالنا شروع کیا ہوگا۔ عید گزری، یوم آزادی گزری، آپ نے یہ تمام ایام اچھے سے گزارے ہوں گے۔ زندگی اپنی معمول پر ہے، بہت ساری باتیں، بہت ساری گفتگو اور موضوعات ایسے ہیں جن کو ہم نے لانا تھا چائے خانہ میں۔ آج ہماری خوش نصیبی کہ آج کے چائے خانہ میں بہت ہی اہم شخصیت، پاکستان کے ممتاز شاعر، ماہر لسانیات اور اس کے علاوہ ان کے مختلف منفرد جہتیں اور پہلو جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کچھ ضروری باتیں جو مجھے آج کرنی ہے، تو بغیر میں کسی مزید راہ و رسم پر رسمی گفتگو کرتے ہوئے براہ راست آپ کو ملواتا ہوں آج کی معزز شخصیت سے، جناب نصیر ترابی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو بس رہی ہے کیا آپ کو دیکھ بتائیں۔ کے چائے خانہ میں۔ تو ہم دیکھیے چائے بھی پلاتے ہیں، اصلی والی۔ ہاں، مجھے خوشی یہ ہے کہ خرم سہیل مجھ سے سوال کریں گے، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات۔ بہت بہت شکریہ، یہ میرے لیے بھی خوش نصیبی ہے۔ تو گفتگو شروع کرتے ہیں۔ شکیل جعفری اور کیسر وجدی، دو صحافی، ان کے انٹرویوز دیکھے میں نے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیے، اور اس میں جو زیر بحث، جو سب سے زیادہ جو موضوع جس پر آپ نے گفتگو کی، وہ ہمارے ایک پاکستان کے بہت نامور شاعر افتخار عارف صاحب کے حوالے سے ہوئی، اور آپ خاصے غصے میں دکھائی دیے۔ اس پر تو میں بات کروں گا تفصیل سے آپ سے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سوشل میڈیا پر بھی بہت بات ہو رہی ہے اور ان پروگراموں کو لے کر اور سب، تو چونکہ میں بہت براہ راست سوال پوچھوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اجازت بھی دیں گے، برا نہیں مانیں گے آپ۔ تو ایک عام خیال یہ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ افتخار عارف جن کے آپ سے بہت پرانے اور دوستانہ مراسم اور گھریلو مراسم رہے ہیں، تو یہ ایک دم سے جو آپ کی جو غصے کی وجہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب یہ اکیڈمی ادبیات کے صدر تھے اور ڈائریکٹر تھے تو اس وقت جو اعزازات دیے جاتے تھے کتابوں کو، تو سن 2000 میں آپ کی کتاب آئی تھی، پہلا شعری مجموعہ عکس فریادی، تو وہ جب بھیجی گئی تو وہ اس کو اعزاز نہیں ملا کوئی، تو ایک بہت بڑا طبقہ، وہ آپ کے حاسدین کا بھی ہو سکتا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ غصہ نکال رہے ہیں اصل میں۔ بھائی خرم، بات یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہے کہ سن 2000 میں عکس فریادی پر ادبیات کا انعام نہ ملنے پر مجھے غصہ ہے، تو پھر میں نے 1985 میں افتخار عارف کی پہلی کتاب مہر دو نیم کا جو رسم اجرائی ہوئی تھی ہوٹل جیویز میں، اس میں نے جو اختلافی مضمون پڑھا تھا ان پر، وہ مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ جی، میں نے تو اپنی کتاب آنے سے 15 سال پہلے ان پر اختلافی بات کی، اور جس پر انہوں نے یہ کہا لوگوں سے کہ نصیر نے حسد میں میری اس تقریب کو غارت کیا۔ اچھا۔ میرے دوست نے جب آ کے مجھے اس رد عمل سے آگاہ کیا تو میں نے کہا کہ آپ افتخار عارف سے یہ کہیے گا کہ حسد زوال استعداد کی تمنا ہوتی ہے، واہ، اور زوال کے لیے کمال کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے۔ میں تو اس وقت حسد کروں افتخار عارف سے جب وہ کمال استعداد رکھتے ہوں۔ لیکن آپ غصے میں تو بہت ہیں۔ نہیں، دیکھیے، بات سنیے، میری بات سنیے، یہ بات آپ کی کلیئر ہو گئی؟ جی، میں اپنے مجموعے پر آپ کو بتاؤں ایک بات، جی، کہ مجھے اس طرح کے انعامات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک، اس لیے کہ میرا مجموعہ آنے کے بعد میں واحد شاعر ہوں اپنے اس عہد کا جس کی پہلی کتاب عکس فریادی کی 8 زمینوں میں مجھ سے سینئر شاعروں نے ان زمینوں میں شعر کہے، میرے معاصرین نے کہے، اور میرے مابعد آنے والے شاعروں نے کہے۔ ٹھیک، احمد فراز نے میری زمین میں غزل کہی، شاہ ستمکنت نے میری زمین میں غزل کہی، شہزاد احمد نے میری زمین میں غزل کہی،
مظفر وارثی نے میری زمین میں غزل کہی، اور پھر اس کے بعد سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں اس میں تو کوئی شک دیکھیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ جس آج یعنی خود یہ جتنے شعراء ہیں اس وقت، آپ یہ پہلے چیک کیا کیجئے کہ اس کی کتاب آنے کے بعد اس کی زمینوں پر اور دوسرے کون کون شعراء لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ بہت بڑا پیمانہ ہے، یہ بہت بڑا پیمانہ ہے یہ دیکھنے۔ کرائٹیریا ہے۔ شاعر کا کرائٹیریا یہ ہے کہ میری کتاب کی زمینوں میں کتنے سینئر پوئٹس نے اور کتنے معاصرین نے شعر لکھے۔ ٹھیک، اس سے زیادہ مجھے کیا اعزاز حاصل ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک، ایوارڈ تو اعزاز نہیں ہے میرے لیے، بالکل ٹھیک۔ مجھے کبھی پرواہ بھی نہیں رہی ہے ایوارڈ کی، اور اگر یہ مسئلہ ہوتا تو میں نے تو 1985 میں افتخار عارف پہ مضمون پڑھ دیا تھا۔ تو میری عرض یہ ہے بھائی کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ جعل سازی کی باتیں ہیں، اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے حقیقت رکھ دی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ غزلیں نکالیں، مشہور احمد فراز کی غزل اور لوگوں کی غزل، مظفر وارثی کی غزل۔ تو آپ کے خیال سے افتخار عارف اچھے شاعر نہیں ہیں؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھے شاعر نہیں ہیں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ مضبوط مصرع لکھتے ہیں ٹھیک، لیکن کھوکھلا شعر لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک میڈیوکر شاعر ہیں۔ تو کیا افتخار عارف کی شاعری کے ہاں جو لفظی معاملات ہیں کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھائیے کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، سب سے بڑی بات میں آپ کو پہلے اور بات بتاؤں جی کہ شروع کرتا ہوں بات۔ ٹھیک۔ مصطفیٰ زیدی کے مسدس زخم سفر کے مطلب بند کی ایک بیت ہے۔ جی، زمانہ یوں تو ہر ایک پر نظر نہیں کرتا، واہ، قلم کی بے ادبی درگزر نہیں کرتا۔ واہ واہ، زمانہ استعارہ ہے ہوں، اس بیت میں، ہوں، زمانہ شناسوں اور ادب دوستوں کا، واہ قلم استعارہ ہے ادیب اور شاعر کا، واہ، بے ادبی استعارہ ہے غیر سنجیدگی اور ناحق شناسی کا۔ واہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عام فہم زبان میں استعارہ کہتے ہیں شعر کہنا اور بہادر مراد لینا، درست، کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، آہا، یہ مشہور ہے۔ ٹھیک، اب ہمارے یار دیرینہ ہیں اشرف شاد، جی، ان کی تجویز پر مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ صلح صفائی تو وہاں ہوتی ہے جہاں جاگیروں کے تنازعات ہوتے ہیں، آہا، یہ تو ایک ادبی محاکمہ ہے، درست، یہ ایک اقتصابی مبادلہ ہے۔ صحافت میں، آپ تو صحافی بھی رہے، جی، صحافت میں اعتذار یعنی کوریجنڈم کی بڑی اخلاقی اور قانونی حیثیت تسلیم کی جاتی ہے، لہذا افتخار عارف نے اہل کراچی کے ساتھ جو زیادتی کی اس کی بابت وہ سحرتاب رومانی کے توسط سے عذرخواہی کریں، بات ختم ہو جائے گی۔ کیا زیادتی کی کراچی والوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ان کو لفظ لکھنا نہیں آتا، ان کو مصرع لکھنا نہیں آتا۔ وہ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کیسر وجدی کے پروگرام میں کلپ چلا جی، وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر، وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر اگر کہا گیا ہے تو وہ کیسر وجدی کو بلا کے پوچھیے، وہ میں نے نہیں لگایا تھا۔ ٹھیک، میں تو جو کراچی کی اہل کراچی کی جو بے چینی ہے، جی، میں نے تو یہ پروگرام دیکھا بھی نہیں تھا عارف کا۔ ٹھیک، مجھے کراچی کے نوجوان شاعروں نے، میرے بعد کے شاعروں نے فون کر کے فریاد کی کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک، تب میں متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیے معذرت طلبی جو ہے ایک پارلیمانی طرز عمل کے علاوہ ہمارے اسلاف کا بھی ایک ترجیحی وتیرہ تھا اخلاقی طور پر، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، مجھے وزیر گنج لکھنؤ سے کچھ عمر رسیدہ لوگوں نے اور لندن سے چند خواتین نے فون کیے اچھا، اور عارف کے بعض نجی خاندانی مسائل کی طرف مجھے متوجہ کیا۔ اچھا، میں نے ان سے دو ٹوک کہہ دیا کہ ان ساری باتوں سے میں بخوبی واقف ہوں، لیکن میرے نزدیک
عزت نفس کا بھی کوئی معیار ہے. ٹھیک. میں بلو دا بیلٹ گفتگو کا قائل نہیں ہوں. درست. اور مجھے افسوس ہے کہ ادبیات اور مقتدرہ کے ملازمین یعنی افتخار عارف کے متاثرین افتخار عارف کی فریاد سن کر میرے گزشتہ اظہار میں شدت آ گئی تھی. گویا میں انسانی ہمدردی کی سطح پر کیریڈ اوے ہو گیا. اچھا. یہ انسانی ہمدردی تھی. بالکل. میری اس مجبوری کو آپ درگزر کیجیے. ٹھیک. ٹھیک. متاثرین کی روداد اور فریاد کی تفصیل تو بہت بڑی ہے. مثلا دو ایک مختصر آپ کو پیش کروں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بریک کا وقت ہو رہا ہے تو واپس آ کے ہم گفتگو سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چائے خانہ اور نصیر ترابی گفتگو کر رہے ہیں اور بہت ہی اہم موضوعات پر بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جی نصیر ترابی گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ افتخار عارف کے متاثرین اور لوگوں نے آپ کو فون کیے اور جب آپ کا یہ پرومو دیکھا پچھلے پروگرام کا اور جب آپ نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا آپ یہ بھی کہیے اور وہ بھی, یعنی انسانی ہمدردی کے تحت. مجھے میری مجبوری بھی تھی نا اخلاقی طور پر. میں شاعر بھی ہوں جی اور ایک حساس شاعر ہوں. ٹھیک. اب آپ کو میں بتاؤں ایک چھوٹے دو مختصر واقعے کہ دفتری دشواریوں پر جی کچھ ملازمین کی چیئرمین سے ملاقات طے ہوتی ہے. ٹھیک. ملازمین چیئرمین کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں. 5 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے. چیئرمین صاحب ٹیلی فون اٹھاتے ہی کہتے ہیں آداب صاحبہ بھابھی آداب, اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جاؤ باہر جاؤ. صاحبہ مشرف کا فون ہے. دوسری مرتبہ اب اس کے بعد کئی دنوں بعد دوسری ملاقات طے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ملازمین وقت مقررہ سے پہلے ان کے سیکرٹری کے پاس جاتے ہیں. ملازمین کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب اس وقت بہت مصروف ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم کو تو وقت دیا تھا. انہوں نے نہیں کرنے کے, وہ اس وقت لکھ رہے ہیں, تقریر لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کس کی؟ پرائم منسٹر شوکت عزیز کی. اب آپ بتائیے. نہیں تو کوئی مذائقہ ہے اس میں؟ نہیں, اس میں مذائقہ نہیں ہے. جب میں نے آپ کو وقت دے دیا ہے تو چاہے مجھے کوئی بھی فون آ رہا ہو, چاہے میرا کوئی بھی بلا رہا ہو. یہ بنیادی اخلاقیات. ٹھیک. ایک بنیادی اخلاقیات کی ضرورت ہے. ٹھیک. وہاں پر اپنی دہشت گردی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے تعلقات کس سے ہیں. یعنی ادب میں بھی دہشت گردی کا وجود ہے؟ نہیں, دفتری ہے یہ. دفتری. چائے بھی بات کہہ رہے ہیں آپ. جی چائے بھی لیجیے. اب آپ دیکھیے کہ ادبیات میں کے دفتر میں کوئی باقاعدہ فائنانس ڈائریکٹر نہیں رکھا گیا. کوئی باقاعدہ ایڈمن افسر نہیں رکھا گیا. اپنے من پسند کلرکوں سے یہ کام لیا جاتا تھا. ملازمین کو ACRs کی داغداری کا خوف رہتا تھا. ہمہ وقت خوف رہتا تھا. ان باتوں کو سن کر میں نے اپنے ان متاثرین سے کہا کہ دفتری حالات اگر اس قدر غیر دفتری تھے تو آپ لوگوں نے افتخار عارف کے خلاف وائٹ پیپر کا اجرا کیوں نہیں کیا؟ بالکل ٹھیک. بالکل. انہوں نے جواب دیا کہ اپنا روزگار بچانے کی خاطر ہماری سانس اکھڑ رہی تھی, ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک. اور خرم سہیل یاد رکھو, شخص اور شخصیت میں فرق ہوتا ہے. شخص شناختی کارڈ ہے. ٹھیک. اور شخصیت اس کارڈ کے ذریعے معاشرے میں اجتماعی خیر سگالی کا ذریعہ ہونا شخصیت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کی شخصیت میں
اجتماعی خیر سگالی کا کوئی رخ نہیں ہے تو آپ کی شخصیت نہیں ہے وہ. بالکل ٹھیک. تو اب یہ دیکھیے نا، یہ حکومتی نااہلیاں بھی تو ہیں نا، ادارے اس طرح کام کر رہے ہیں. دیکھیے آپ حکومت کی نااہلی کا مجھ سے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی حکومتی کارندہ تو نہیں ہوں. صحیح ہے، لیکن صرف افتخار عارف ہی تو ذمہ دار نہیں ہے نا، نظام بھی تو خراب ہے. نہیں، ہم افتخار عارف کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارا رابطہ ہے ادب کے ناطے سے. ٹھیک. ظاہر ہے کہ ہم مالیاتی مشیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں آپ سے. ٹھیک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کسی اور محکمے کے افسر اعلیٰ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک. ہم تو ادبیات کے آدمی سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا آپ دیکھیں صاحب، اب آپ سے یہ کہنا ہے کہ افتخار عارف کی مذکورہ کارروائی سے 32 سال قبل منیر نیازی بھی اہل کراچی سے برہم ہوئے تھے. اچھا. اور وہ برہم ہوئے تھے کراچی والوں کی فراز پسندی پر، مشاعروں میں فراز پسندی اچھا. پر. ٹھیک. سرتاج صدیقی اور محسن بھوپالی جوابی حملے کرتے رہے. عبید اللہ علیم ذرا شوخ اور چنچل تھے. انہوں نے منیر نیازی کو فون کیا اور ہمارے مقبول تبصرہ کار جی. سلیم ساجد کرن کا ایک مشہور زمانہ فقرہ استعمال کرتے ہوئے اطلاع دی کہ جاسوسی لب و لہجے کے شاعر منیر نیازی کے ساتھ ایک شام. اچھا. اب جیسے ہی جاسوسی لہجے کے نمائندہ شاعر سنتے ہی، یہ فقرہ سنتے ہی منیر نیازی کا جھاگ بیٹھ گیا. اچھا. کوئی ہفتہ بھر بعد منیر نیازی کراچی آئے اور سیدھے پریس کلب پہنچے. وہاں پہنچ کر منیر نے اپنا بیان جاری کیا کہ جمال احسانی احمد فراز سے بڑا شاعر ہے. اچھا. اس فقرے کے بعد منیر نیازی کو اہل کراچی سے کوئی شکایت نہیں رہی. میں نے اپنے پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ ادب میں صرف 2 طبقے مصروف عمل ہیں. ٹھیک. ایک طبقہ شوق کا اور دوسرا ذوق کا. ذوق بالکل ہے. شوق والوں کا تعلق محض تعارف تک محدود رہتا ہے، جبکہ ذوق والوں کی ایک مستقل شناخت ہوتی ہے اور یہ شناخت وسعت کی گنجائش رکھتی ہے. واہ. میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کراچی میرا رومانس ہے. جی بالکل آپ نے کہا. یعنی کراچی میری روحانی طاقت ہے. ہم سب کا رومانس ہے. کراچی میری جذباتی کمزوری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں کراچی کا ایک ادبی البم پیش کرتا ہوں. جی ضرور. حمد و نعت میں سبی رحمانی ایک قابل رشک حوالہ ہے. ٹھیک. سبی نے نعت رنگ کے نام سے ایک رسالہ ایسے رسالے کا اجرا کیا جس نے نعت کو ثوابی صنف کے علاوہ ایک روحانی تشخص کا ذریعہ بھی بنا دیا. بالکل ٹھیک. آج سے 30 سال پہلے ڈاکٹر ہلال نقوی نے جوش ملیح آبادی اور جمیل مظہری کے تعلق سے رسائی مسدس میں ایک خاصی امتیازی حیثیت حاصل کی تھی، مگر ایک موذی اور جان لیوا مرض کی وجہ سے ہلال کو ترک سخن پر مجبور ہونا پڑا. اب ادھر کچھ دنوں سے صحت یابی کے بعد وہ تحقیق کو تخلیق کے پیمانے سے مرتب کرنے میں مشغول ہے. واہ. ہلال صاحب کا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس وہی مرثیے پر. جی جی. ہلال کے بعد ید اللہ حیدر نے رسائی مسدس کو ایک غور طلب معیار فراہم کیا ہے. ید اللہ مطالعے کے پیچ و خم کو تعقل سے کھولنے اور دل کی روشنائی سے رقم کرنے کا ہنر جانتے ہیں. ید اللہ کے بعد مجھے کوثر نقوی نظر آتے ہیں. کوثر مودت سے وابستہ ہر صنف کو تفکر کے ساتھ شاعری سے آراستہ کرنے کی توفیق رکھتے ہیں. ٹھیک. مزید خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ ایک متروک صنف سخن یعنی تاریخ گوئی کی طرف بھی راغب ہیں. کوثر کے بعد نووارد شاعر. کیا بات ہے. آج سارا منظرنامہ آج بیان کر رہے ہیں آپ. کوثر کے بعد نووارد شاعر. توقیر تقی کی طبیعت غزل کے بعد اب منقبت و سلام کی طرف کلی طور پر مرتکز ہو رہی ہے. ٹھیک. مجھے توقیر سے بڑی امید ہے. کلاسیکی شعراء کے نزدیک مثنوی ایک حکایتی صنف تھی. ٹھیک.
اقبال نے مقالاتی صنف کی بنیاد رکھی. واہ صحیح. ڈاکٹر جاوید منظر نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ مثنوی میں کر رہے ہیں. گویا ایک جدید مقالاتی مثنوی سامنے آنے والی ہے. گیت امیر خسرو، آرزو لکھنوی اور نگار صہبائی کے بعد اب احمد عمر شریف کے حصے میں آیا ہے. احمد عمر بھی گیت کے ذریعے حمد، نعت اور منقبت کے فروغ میں سرگرم ہیں. درست. ان کی یہ سرگرمی خاصی رنگ افروز ہے. جوش ملی آبادی، شور علیق، راغب مراد آبادی اور صادقین کے بعد اب ہمارے عہد میں فراست رضوی رباعیات کی نسبت سے ایک توجہ گیر حیثیت رکھتے ہیں. بے شک. طنز و مزاح کے حوالے سے عبدالحکیم ناصف ایک دلاویز شاعر ہے. بے شک. مزاحیہ شاعری کو بلاغت اور بلوغت کے آمیزے سے تیار کرنے کا سلیقہ ناصف کی دسترس سے باہر نہیں ہے. چلیں بھائی، آج پورے پاکستان کو آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے میرا کراچی ہے، یہ کہ کراچی ہے. میرا کراچی ہے بھائی. صحیح. درست. تحقیق اور تجزیہ افکار کے ذیل میں ڈاکٹر معین الدین عقیل اور ڈاکٹر جعفر احمد دونوں ایک اعتباری مرتبت کے حامل ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر رؤوف پاریک اور ڈاکٹر شاہد ضمیر لغت شناسی اور لغت بانی میں ایک مثالیہ حیثیت سے نمایاں ہو چکے ہیں. ڈاکٹر آفتاب مستر ہرچند کے نعت اور غزل کے شاعر ہیں، لیکن عروس کے تعلق سے ان کا ڈاکٹریٹ کرنا ایک بڑا امتیاز ہے. تحقیقی سند ڈاکٹر آفتاب مستر نے ڈاکٹر شاداب احسانی کی نگرانی میں حاصل کی. خاکہ نویسی. جی. تحلیل نفسی کی پیوند کاری سے خاکہ نویسی کی تیاری ڈاکٹر طاہر مسعود کو غالباً لاشعوری طور پر آتی ہے اور خوب آتی ہے. کیا بات ہے. اور ممتاز رفیق بھی اچھا اضافہ تھے اس سے. اب وہ مر گئے، وہ تو مگر اب میں تو موجود زندہ لوگوں کی ٹھیک بات کر رہا ہوں. ٹھیک. افسانے کی فہرست میں ڈاکٹر ارشد رضوی اور پروفیسر زیب اسکار دونوں مجھے بطور حوالہ نظر آتے ہیں. واہ. ڈاکٹر ارشد اور زیب اسکار نے اپنے افسانوں میں اس نفسیاتی روزمرہ زندگی کو پیش کیا ہے جو ان کے مشاہدے کو تجربے کے دائرے میں لے آتی ہے. یہ دونوں افسانہ نگار زندگی کی عمومیت کو خصوصیت کی آنکھ سے دیکھنے کے عادی ہیں. میرے خیال میں ناول نگاری کی تازہ روش سید کاشف رضا کے قلم کی احسان مند ہو رہی ہے. کاشف نے اپنے ناول چار درویش اور ایک کچھوا میں احساس اور وجدان کو جیومیٹریکل جاویہ کاری کے ساتھ تحریر کیا. واہ واہ. آئیے اب اردو کی ممتاز صنف سخن غزل کی طرف. بہت اچھا جائزہ ہو گیا آج یہ. غزل میں صنف سینئر لیول پر سحر انصاری، انور شعور، قاسم پیرزادہ، سلیم کوثر، صابر ظفر اور شاہدہ حسن. جونیئر لیول پر جاوید صبا، احمد نوید، اجمل سراج، خالد معین، اقبال پیرزادہ، امبرین حسیب امبر، کاشف حسین غائر اور سلمان ثروت. یہ سیارے نام میری فہرست کے نام ہیں. بالکل ٹھیک. ایک تربیت یافتہ سامع اور قاری کی فہرست کے نام. کیا بات. واہ. دیکھا آپ نے تمام اصناف کے حوالے سے جی. یہ کراچی کا وہ ادبی منظرنامہ ہے جو میرے حساب سے اس وقت روئے زمین کے کسی بھی علاقے کو میسر نہیں ہے. گزشتہ گفتگو کے دوران میں نے افتخار عارف کو صحافتی شاعر کہا تھا. جی. صحافتی شاعری سے میری مراد یہ ہے، وہ شاعری ہے یہ جو اظہار میں سپاٹ ہو. یعنی قطع کلامی کی معافی، جو صحافی شاعر ہیں آپ کے خیال سے ان کے ہاں یہ معاملہ ہے یا نہیں، یہ بات نہیں ہے. اچھا. وہ غزل بھی جانتے ہیں. محمود شام صحافی ہے لیکن غزل لکھنا جانتا ہے. فاضل جمیلی کے بارے میں کیا؟ فاضل جمیلی بھی غزل لکھنا جانتا ہے. استعارہ تو ہوتا ہے نا اس کے پاس. علاؤدین خان زادہ صاحب. یعنی مطلب یہ کہ جس کے پاس سپاٹ بات نہ ہو. اوکے. یا سمجھا، حساس کیفیات اور وجدان سے مبرہ ہوتی ہے صحافتی شاعری. صحافتی شاعری استعارے سے محروم ہوتی اور پھر شعروں میں ایک مبصرانہ گوشہ ہوتا ہے، ایک اینگل ہوتا ہے. ٹھیک. بعض غزلوں کو میں افتخار عارف کی بعض غزلوں کو ادارتی نوٹ سمجھتا ہوں. اچھا. افتخار عارف نے اہل کراچی کی لفظ شناسی پر حرف زنی کی تھی، لہذا ان کی لفظیات سے گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے.
جی بتائیے. میں نے عارف کی شاعری سے ان کے الفاظ کا ان الفاظ کا دانستہ انتخاب کیا ہے جی جو اعتقادی لغت کی لفظیات میں شامل ہیں اور جن کے معنی مصدقہ اور متفقہ ہیں. اچھا. ان الفاظ کا فی بطن شاعر معنی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے یہ معنی میں نے لیے ہیں. اگر کوئی شعر آپ اس طرح نہیں ابھی آ رہا شعر آ رہا. میرے پاس اس وقت افتخار عارف کی 3 کتابیں ہیں. ٹھیک. اتفاق سے یہ تینوں کتابیں ڈاکٹر خورشید عبداللہ کے کتاب خانے سے حاصل کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. پہلا مجموعہ مہر دو نیم. جی. یہ ایک صحافتی نام ہے. محض دو نیم ہوتا تو خالص شعری ہوتا. دو نیم. دوسرا مجموعہ حرف باریاب. یہ بھی ایک صحافتی ترکیب ہے. صرف باریاب ہوتا تو پرکشش ہوتا. تیسرا مجموعہ جہان معلوم. لامعلوم ہوتا تو شاعرانہ وسعت ہوتی. جہان معلوم ذائچوں کی کتاب معلوم ہوتی ہے. مثلا شمس کا برج میں خیام اور زحل کی رجت وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. ان تینوں کتابوں کو حضرت علی کے اقوال سے مزین کیا گیا ہے. ٹھیک. حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہو بالاستیاب درج ہے. اچھا اب یہاں آپ کی اجازت ہو، یہ بہت اہم آپ جائزہ اور پورا یہ بتا رہے ہیں اور اس سے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ منظرنامہ متحرک کیا ہے. تو ایک اگر ہم چھوٹا سا وقفہ لے کے پھر اس گفتگو کے سلسلے کو، تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی کہہ دینے میں اور حقیقی اور زمینی حقائق ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے. نصیر ترابی اسی فرق کو بیان کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آ کے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جوڑتے ہیں. جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ نصیر ترابی جو گفتگو کر رہے ہیں، شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، تحقیق موجود ہے. جی سر. مجھے خوشی ہے کہ عارف ہنوز حنفی العقیدہ ہیں ماشاءاللہ. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام میں صرف حضرت ابو ذر غفاری کی شان میں شعر کہے ہیں. حضرات شیخین حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو فراموش کر دیا ہے. میرے دو نیم کی پہلی غزل کا مطلب پیش خدمت ہے. جی. میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں، زکوٰۃ اعتبار دو، زکوٰۃ اعتبار دے. اعتقادی لفظیات کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور دوسرے اصطلاحی. جی. مثلا اذان کے معنی، اذان کے لغوی معنی بانگ اور اطلاع ہے. ٹھیک. لیکن اصطلاح میں عربی کے وہ مقررہ الفاظ ہیں جو نماز کی طرف مدعو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. زکوٰۃ کے لغوی معنی صدقہ اور خیرات ہے. ٹھیک. اور اصطلاحی معنی اپنے اضافی مال سے 40واں حصہ نکالنا خدا کی راہ میں 2.5%. بالکل ٹھیک. قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر صلاۃ اور زکوٰۃ کا یکجا ذکر ملتا ہے. یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. گویا یہ دونوں دینی فرائض ہیں عبد کے لیے بحکم معبود. زکوٰۃ اعتبار دے، یہاں دے کی ردیف تحکمانہ ہے. اس کے برعکس فانو بدایونی کی ردیف دیکھیے. اپنے دیوانے پر اتمام کرم کر یا رب، در و دیوار دیے ہیں انہیں ویرانی دے. واہ. یہ دے پلیز ہے. واہ واہ کیا بات ہے. زکوٰۃ اعتبار دے کا مطلب تو یہ نکلا کہ رب الارباب کو ربوبیت اور الوہیت کی بلندی سے فریضہ بندگی کے لیے پستی کی طرف اتارا جا رہا ہے. واہ. کیا یہ ارتداد نہیں؟ بالکل ٹھیک. ایک واقعہ سنیے. سلیم احمد کی تدفین ہو رہی تھی. مشفق خواجہ، احمد حمدانی، جمال پانی پتی، اسد محمد خان اور میں ایک طرف کو کھڑے تھے. علی مدبر آئے اور انہوں نے افتخار عارف کی مہر دو نیم پہلی کتاب خواجہ صاحب کو پیش کی. خواجہ صاحب نے 2-4 ورق ادھر ادھر کیے اور پھر مدبر سے کہنے لگے، بھائی میاں، ایک دن میں ایک ہی مردے کو اٹھایا جا سکتا ہے.
فی الحال اسے کولڈ اسٹوریج میں رکھیے، ایک دن میں ایک ہی مردے کو اٹھا سکتے ہیں. اچھا میں جی آپ بات اسے فی الحال کولڈ اسٹوریج میں ٹھیک رکھیے. ہے، بات پوری کریں پھر میں. دوسرا واقعہ، عزیز حامد منجی کو لے کر میں احمد ہمدانی کے گھر پہنچا. محب عارفی وہاں موجود تھے. ڈرائنگ روم کی سینٹر ٹیبل پر مہر دونیم رکھی تھی. ہمدانی بھائی نے مدنی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ کتاب دیکھی؟ مدنی صاحب برجستہ بولے، جے آپ کے پاس بلخیس خانم کے دسترخوان والی کتاب نہیں ہے؟ اوہو. اگلا شعر سنیے. جی. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. جب لفظ کا کسی واقعے سے تعلق ہو جاتا ہے تو اسے تلمیحاتی لفظ کہتے ہیں. ٹھیک. ہجرت ایک تلمیحاتی لفظ ہے. ہجرت وہ سنت نبوی ہے جس میں خود رسول بھی بنفس نفیس شریک ہوئے. اسی سنت کی وجہ سے اسلامی تقویم کا آغاز ہوا. اسلامی سال ہجری سال کہلاتا ہے. افتخار عارف نے کتوں کے ساتھ ہجرت کا تلازمہ ظاہر کیا. ہجرت ایک افضل صورتحال ہے جبکہ کتے ایک ارذل اور افضل نوعیت. ان دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے. جوش کا یہ مصرع دیکھیے، مجد و مفکر کے 66ویں بند کا 6واں مصرع. پاؤں رکھا چاہتی تھی خسروی قرآن پر. قرآن ایک افضل کتاب ہے، پاؤں ایک افضل اور ارذل شے ہے. جوش نے دونوں کے درمیان فصل کھڑی کر دی خسروی سے. بڑا شاعر بڑا ہوتا. بالکل. اچھا پھر پاؤں رکھنا نہیں لکھا. رکھنا اگر لکھتے تو ارادہ ہو جاتا. پاؤں رکھا چاہتی تھی یعنی مطلب اقدام ہے، اباؤٹ ٹو اسٹیپ. واہ بالکل ٹھیک. کیا کہنے. تو ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آئیے شعر. اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں. لغت میں الجھنا کے معنی ہیں بیزار ہونا، اکتا جانا، جھگڑنا، دست و گریباں ہونا، اعتراض کرنا. مدینے کی طرف دیکھنا سرخوشی کا محل ہے یا بیزاری یا اکتاہٹ کا محل؟ کاش مشتاق احمد یوسفی زندہ ہوتے. سینے کی جگہ وہ گھٹنے کی طرف دیکھتے ہیں لکھتے، کیونکہ وہ ایک جگہ لکھ چکے ہیں کہ افتخار عارف کو معلوم ہے کہ کس کے گھٹنے کہاں ہوتے ہیں. شعر ملاحظہ کیجئے. وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. اس مطلع سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی لمحے موجود کی پیاس ہے اور لمحے موجود کا گھرانہ ہے، رتو ڈیرو یا جاتی عمرہ کا گھرانہ. اور تازہ صورتحال میں بھی مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. ایسے شعروں پر ذوالفقار علی بخاری کہتے تھے ایبسرڈ، محمل. مدنی صاحب کہتے تھے بوگس. میرے ایک شاعر دوست ہیں سرفراز آباد ہیوسٹن میں، جی. انہوں نے ایک بڑی معرکۃ الآراء جامع اصطلاح ایجاد کی. انہوں نے ایسے شعر سن کر کہا آوارہ گوئی. آہا ٹھیک ہے. میں نے سرفراز سے استفادہ کرتے ہوئے ایسے شعروں پر داد دینے والوں کے لیے آوارہ فہمی کی ترکیب وضع کی ہے. آگے چلیے. ہوا بھی ہو گئی میثاق تیرگی میں فریق. میثاق بھی ایک تلمیحاتی لفظ ہے. میثاق کا اولین تعلق اس میثاق ازل سے ہے، یعنی الست بربکم قالوا بلا. یہ میثاق ازل تو رب تعالیٰ کے ساتھ ہوا تھا. بعد ازاں قرآن حکیم میں کئی مقامات پر میثاق کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد میثاق مدینہ وجود میں آیا. اس اعتبار سے میثاق کے معنی ہوئے عہد نامہ خیر، عہد نامہ برکت، عہد نامہ سلامتی. ادھر ہمارے عہد میں حضرت مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ماہانہ رسالہ میثاق کے نام سے جاری کیا تھا. گویا میثاق ایک سلسلہ خیر و برکت ہے. اندھیرے اور سیاہی کے علاوہ تیرگی کے معنی کدورت، ظلمت، بدعہدی اور غلط کاری ہے. اب بتائیے کیا میثاق جیسے متبرک لفظ کے ساتھ تیرگی جیسے نحوستی لفظ کی ترکیب جائز ہے؟ اگر یہ ترکیب میثاق روشنی ہوتی جی تو خوب ہوتا. اگر یہاں ہم ان مثالوں کو روکیں اور تھوڑا سا میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ اگر چلیں یہ بہت آج آپ نے نہیں، میں ایک شعر اور کہوں گا پھر آگے چلیے آپ. جی. شعر ہے کہ کوئی جنو کوئی سودا نثر میں رکھا جائے، بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے. پہلی مصرے سے پتہ چلا کہ عارف کسی بھی نظریاتی وابستگی
اور کسی بھی جمالیاتی وابستگی سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے، بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ بس ایک رزق کا منظر تو نظر میں رکھنا طوائف کا شیوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مطلع افتخار عارف کی ایک الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے: خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، نو کے سنا پر سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے۔ نو کے سنا آل رسول کا منبر تلاوت ہے، اور بحکم تعالیٰ حسین کے بعد 8 اماموں پر جہاد ممنوع ہے۔ بہت دنوں سے کی ردیف بتا رہی ہے کہ یہ ردیف بازار کوفہ و بازار شام کی نئی نسل کا وہ تقاضا ہے جو تجدید گزشتہ چاہتا ہے۔ اب چونکہ افتخار عارف بازار کوفہ و بازار شام کی نئی نسل کے ترجمان بن کر آئے ہیں، لہذا آپ ان کا استقبال کیجیے۔ یہ گفتگو تو ایسی ہے کہ اس پر بہت بات کی جائے، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو لیکن ہم ظاہر بات ہے گفتگو ہوئی، بس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آوارہ گوئی ہے یا کچھ بھی ہے، ان کے چاہنے والوں کا خیال ہے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ کا قد کاٹ کم ہو رہا ہے، آپ نہ کریں یا ان کا دل اب دکھ۔ اس کا مطلب یہ نا کہ اگر ان کے متاثرین ہیں تو نصیر ترابی کے حاسدین ہیں، آہا یہ جعلساز لوگ ہیں۔ چلیں ان کو معاف کریں نا، معاف کرنے والا بڑا مجھے اپنے خط کاٹ کا کوئی وہ نہیں ہے، صحیح ہے، میں نے کہیں اپنے خط کاٹ کو بنانے کے لیے کوئی دانستہ کاری نہیں کی۔ بالکل میں یہ چاہتا ہوں، میں نے شعر لکھا ہے یا شعریات لکھا ہے یا لغت العوام لکھا ہے۔ بالکل میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں اس اختتام کے ساتھ جب ہم اس کا پہلا حصہ آج ختم کر رہے ہیں اور دوسرا حصہ اگلے ہفتے ہمارے ناظرین دیکھ سکیں گے، اور اس میں بھی ہم بہت سارے موضوعات پر، بہت سارے اور موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ اس بحث کو ختم کر دیں یہاں۔ نہیں، میں اگلے ہفتے کا جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اس میں چونکہ میں نے لفظیات پہ بہت چناؤ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ابھی میں نے صرف تین یا 4 شعر سنا ہے۔ میں بڑی قدر کی نگاہ سے میرے پاس تو ایک بہت بڑی طویل فہرست ہے۔ بالکل میں اس کو بہت قدر کی نگاہ سے میں نے دیکھتا تو ہوں کہ بھائی آپ کا کام افتخار عارف صاحب کے سرخوں پہ کوئی بات نہیں کی۔ میں نے افتخار عارف صاحب کی جتنی عروضی لغزشیں تھیں اس پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ چلیں تو میں نے ان کی بہت مشہور جس کی وہ روٹی کھاتے ہیں جس نظم کی، جی 12واں کھلاڑی، اور میرے مرحوم شاعر دوست عشرت انجم کی رمی کے جواب میں لکھی تھی، یہ مجھے احمد عمر شریف نے بتایا۔ چلیں ہم اگلے ہفتے کے پروگرام میں آپ سے جو باتیں ہیں اس میں ہم اس پہلو سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے، اور دیگر جو کچھ موضوعات، شعروں کا انتخاب کرنا پڑے گا تاکہ میں یہ فائنل کر سکوں۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس کو ہم ختم کریں گے۔ اور آج کے اس پروگرام کے لیے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تحقیق کی۔ نہیں، وقت نکالا کی بات نہیں، میں کوئی ایسا بہت اچھا لگا، بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا، اور میں آپ کے جی ٹی وی کے لوگوں کا اور منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ادب پر بھی توجہ دینے کا ارادہ کیا ہے۔ بہت شکریہ، اور میرے چینل کی طرف سے، میری طرف سے بھی بہت شکریہ۔ اور ناظرین، بہت اہم گفتگو، دیکھیے افتخار عارف صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، یہ تحقیق موجود ہے، آ گئی ہے، یہ چائے خانہ بھی موجود ہے، فورم بھی موجود ہے، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ہمارا فورم آپ کے لیے موجود ہے۔ اگلے ہفتے اسی ڈائلاگ کا جو ہے حصہ دوم یا پارٹ 2 آپ جسے کہتے ہیں وہ آپ ملاحظہ کریں گے، اس میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم دیگر اور موضوعات پر بات کریں گے جو بہت اہم ہیں، اور نصیر صاحب کو اچھی سی چائے پلائیں گے، آپ بھی اچھی سی چائے پیجئے، آپ سے اجازت لیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ہفتے اسی پروگرام کے حصہ دوم کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔